SIFC کی فارمیشن کے بعد بھی اس فیسیلیٹیشن کا کوئی آغاز آپ نے ہوتے دیکھا یا عملی طور پر کچھ چیزیں بہتر ہوتے دیکھی ہیں اور اس کے ثمرات ہمیں آنے والے کوئی 6 ماہ یا 1 سال 2 سال میں نظر آئیں گے، یا سچویشن ابھی بھی آپ پہلے ہی جیسی دیکھ رہے ہیں جب کوئی فیسیلیٹیشن کا کوئی پلیٹ فارم واضح موجود نہیں تھا، کوئی ایک اسپیسیفک ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی جائے؟ دیکھیں SIFC کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے. جب میں منسٹر تھا تو میں اسی فارمولے پہ کام کرتا جو SIFC کام کر رہی ہے. میرا یہ تھا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ملٹری، بیوروکریسی اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرے. دس شوڈ بی دا فارمولا ان آر کنٹری. اور یہ فارمولا SIFC نے کیا. ان کی انٹینٹ اچھی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ کچھ بہت اچھے کام کیے. لیکن ہمارا جو نمبر ہے وہ یہ بتا رہا ہے، ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ہم کھڑے وہیں پر ہیں اور یہیں پہ کھڑے رہیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے SIFC کا رول ہونا چاہیے جو ہمارے جن کنٹری سے اسٹریٹجک معاملات ہیں وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اور جو ہم نے روڈ بلاکس ریموو کرنے، جو بیریئرز ریموو کرنے، جو ریڈ ٹیپس ریموو کرنے، اس پہ وہ اپنا کنٹریبیوشن کرے. اس کے علاوہ ایک سول انسٹیٹیوشن ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ، اس کی آپ کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ کریں. وہاں کوئی HR پالیسی نہیں ہے، وہاں کوئی KPIs کا سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ آپ پبلک سیکٹر کے اچھے لوگوں کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کر آئیں. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں انویسٹمنٹ بورڈز کو، انویسٹمنٹ منسٹریز کو، تو وہاں ہر سیکٹر کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں آپ ان کو انگیج کرتے ہیں. تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہوگی، جو پرائیویٹ سیکٹر کے پریکٹیشنرز آئیں گے، جو آپ کی بیوروکریسی کے اچھے لوگ ہوں گے، کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے، ریلیونٹ لوگ ہوں گے، یہ جو میرج ہے، یہ جو کولیبریشن ہے، دس از نیڈ آف دی آور. اسی طرح سے ہم نے کچھ 6 ادارے قائم کیے ہوئے. ایک SIFC ہے، ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، پھر 4 پروونشل بورڈز ہیں. یہ ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد سبسیڈریز ہونی چاہیے. اور SIFC اور BOI کو اسٹرانگ کولیبریشن میں کام کرنا چاہیے، پھر یہ معاملات صحیح ہوں گے. اور یہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اگلے 2-3 سال اپنے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو ایک نیکسٹ لیول پہ سپورٹ کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سسٹینیبل FDI اٹریکٹ نہیں کریں گے. پھر یہاں پہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، پاور کے مسئلے ہیں، پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، پھر اس طرح سے ملٹیپل ادر آئٹمس ہیں جہاں پر ایک آپ کو بزنس کو اپرچونٹی دینی ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے. دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہوگا. دیر از نو ادر وے. آپ کچھ کر لیں، یہ دیر از نو ادر وے. جب تک یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، جب تک یہ ویلتھ کریٹ نہیں کریں گے، جب تک یہ اگر باہر سے کولیبریشنز نہیں کریں گے، باہر سے GVs نہیں کریں گے، تو یہ FDI آٹومیٹیکلی آنا شروع ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ FDI پہ فوکس نہ کریں، FDI پہ فوکس کریں جہاں سے آپ کو امید ہے، لیکن پہلے اپنے گھر کو صحیح کریں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. کوئی 15-20 سال 25 سال کی پالیسی بنائیں، 8-10 سال کی کنٹینیوشن آف پالیسی کی گارنٹی دیں. کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ کہ ہر 6 مہینے میں پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے. پھر ہم ریلیونٹ سیکرٹریز نہیں رکھتے ہیں، ہم ریلیونٹ منسٹرز نہیں رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ انکمپیٹنس کا شدید ایشو ہے. پھر ایک سیکرٹری اچھا پرفارم کرتا ہے، کوئی بھی منسٹری ہو پاکستان میں، اس کو آپ 6 مہینے میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو جو پرفارمنس ہے وہ اس کی بیس پہ آپ کی اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے، ریلیونس کی بیس پہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، قابلیت کی بیس پہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اور ساتھ میں منیمم جو اپوائنٹمنٹ سیکرٹریز کی، ایڈیشنل سیکرٹریز کی، بیوروکریٹس کی ہے، وہ 3 ایئرس کے لیے ایک منسٹری بھی ہونی چاہیے. ایک سیکرٹری آتی ہے، وہ 6 مہینے میں چیزیں لرن کرتا ہے، 2-4 مہینے بعد اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم ریلیونٹ انڈیویجولس کو رکھیں. اور یہ جو ہم نے 6 ادارے بنائے ہوئے، ٹارگٹ ایک ہے، الگ الگ ریسورسز ہیں، الگ الگ فنڈز ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی کولیبریشن ہونی ضروری ہے. یہ 4 پروونشل بورڈز ختم ہونے چاہیے، ان کو سبسڈری کے طور پہ کام کرنا چاہیے. اور SIFC کو ایک اسٹرانگ کولیبریشن میں BOI کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تب جا کے یہ کام بنے گا. اکیلے SIFC، اکیلے BOI کام نہیں کر پائے گی. اور BOI کی کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. تو اس ریسٹرکچرنگ کو آپ کریں، وار فوٹنگز پہ کریں، اور اس میں قابل لوگ لے کر آئیں. جب تک آپ ریلیونٹ لوگ لے کے نہیں آئیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کے نہیں آئیں گے، ریلیونٹ بیوروکریٹس کو نہیں بٹھائیں گے، آپ کا سلسلہ نہیں چل پائے گا. اسی طرح سے جو میں نے آپ سے بات کی، آپ ریجنل کنٹریز کو اسٹڈی کریں، کس طرح سے سینٹرل ایشین کنٹریز میں گروتھ ہوئی، کس طرح ویتنام آگے بڑھا، کس طرح انڈونیشیا آگے بڑھا. اگر ہم لاسٹ ایئر کی اپنی FDI دیکھیں تو ہم اراؤنڈ 2.2 پہ تھے، $2.2 بلین. آپ کا جو انڈیا تھا وہ $49.7 بلین تھا. انڈونیشیا جو ہے وہ $47 بلین تھا. ویتنام $36.7 بلین تھا. UAE جو آپ کا ہے وہ $30.7 بلین تھا. چائنا آپ کا $33 بلین
डॉलर्स था, कोई आपका जो कतर है वो $29.1 बिलियन था, इसी तरह टर्की कोई $12 बिलियन पे था, मलेशिया $9 बिलियन था। आपकी 8 अफ्रीकन कंट्रीज की जो FDI थी, नेट FDI, वो हमसे ज़्यादा थी, इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, इंक्लूडिंग इथियोपिया। ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि इन कंट्रीज से और इन रीजनल कंट्रीज से हमें कौन कौन से पॉजिटिव्स एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मेजर इशू है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये एक बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को कैसे हमने ओवरकम करना है? हर कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिस सीखे, जहाँ पे 8 साल पहले 10 साल पहले हमारे जैसे मसले थे, उन्होंने उस पर क्या क्या इकदामात लिए, क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की, इनको स्टडी करें। हमारे यहाँ होता ही है कि कोई मिनिस्टर आता है वो क्लिकल बन जाता है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, हर मिनिस्टर की, हर सेक्रेटरी की अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, पाकिस्तान की 250 मिलियन पॉपुलेशन जैसे आपको मैंने बताई, इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस अवेलेबल इन एवरी मिनिस्ट्री, बट हर जाते हुए मिनिस्टर के साथ, हर आते हुए सेक्रेटरी के साथ आपकी पॉलिसी, आपका किबला काबा चेंज हो जाता है। ये सब वजूहात हैं, आपकी रूट कॉजेज हैं, जिस वजह से आप 25 साल से अगर एक चीज़ कंसिस्टेंट पाकिस्तान में है तो वो आपके FDI का नंबर है, और ये FDI ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि FDI ऐसी चलती रहेगी जब तक हम वो स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक हम उन इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जब तक हम बैलेंस शीट को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखेंगे। इसी तरह से हमें एक बहुत ज़्यादा क्लेम्स नहीं करने चाहिए कि आज यहाँ से $10 बिलियन आ रहे हैं, वहाँ से $15 बिलियन आ रहे हैं, आता कुछ भी नहीं है। तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कौन सी 6-8 कंट्रीज़ हैं जहाँ से पैसे आ सकते हैं, उनकी जो हमारी फॉरेन मिशंस हैं उनको भी हम एम्पावर करें। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के मिशन में 16 अफसर हैं, उसमें भी 5-6 होंगे जो उस लेवल के कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे। वहाँ पे आपकी 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो चंद बिलियन रुपीस आप उस पूरे मिशन पे खर्च करें, क्योंकि आप बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की। जिस तरह कॉर्पोरेट में होता है, जो आपके टॉप कस्टमर्स होते हैं, आप उनको ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, आप उस पर स्पेशल टीम लगाते हैं, आप उसकी स्पेशल एफर्ट करते हैं। ये पूरा एक जो गेम FDI का है, और जो पूरा एक जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करनी है फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट सेल्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।